السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل کے آڈیو ویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تنقید کے ضمن میں اب تک ہم تنقیدی ویڈیو باری باری آپ کے سامنے لے کر آ رہے تھے۔ آج کا جو ہمارا تنقید کی بک کا جو ویڈیو ہے وہ ہے متاع واہی یعنی رضا نقوی واہی کے بارے میں۔ تو دیکھیں ان کا سوال کیا ہے، اس کے بعد بنا وقت ضائع کے آپ کو جواب کی جانب لے کر چلتے ہیں۔ سوال ہے، متاع واہی کی روشنی میں رضا نقوی واہی کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری پر نوٹ لکھیے۔ اب آپ سے صرف رضا نقوی واہی کے بارے میں پوچھیں گے تو بھی یہی جواب آئے گا، رضا نقوی واہی کا نام ہٹا کر صرف متاع واہی کے بارے میں پوچھیں گے تو بھی یہی جواب آئے گا۔ جہاں پر واہی ورڈ لکھا ہوا جائے، اگر آپ اس سے ملتا جلتا جواب بھی اگر آپ لکھ پائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو نمبر ایزیلی مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں جواب کی جانب۔ جواب ہے، اردو شاعری کو رنگین اور ترہدار بنانے کے لیے مختلف شعراء نے شروع ہی سے کاوشیں کی ہیں۔ قدیم شعراء نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی شاعرانہ خدمات انجام دی ہیں، اور دور جدید کے شعراء نے موجودہ دور کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر بہترین شعر و شاعری کی ہے۔ ان شعراء میں ایک نام رضا نقوی واہی کا ہے، جنہوں نے اپنی کاوشوں سے طنز و مزاح کے دامن کو مالا مال کیا۔ اردو شاعری کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی تاریخ میں رضا نقوی واہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور رضا نقوی واہی سے پہلے اکبر الہ آبادی ہیں، جنہوں نے اردو مزاحیہ شاعری کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں سے موضوعات کے دائرے اور فکر کے راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکبر کے بعد ایک طویل عرصے تک طنز و مزاح کا میدان خالی نظر آتا ہے۔ 20ویں صدی عیسوی میں جن طنز و مزاح نگاروں نے اردو کو نئی آب و تاب عطا کی، ان میں رضا نقوی واہی کا نام سر فہرست ہے، یعنی ٹاپ موسٹ پر ہے۔ رضا نقوی واہی کے طنز و مزاح کا سرمایہ بڑی مقدار میں موجود ہے۔ تقلید پسندی اور روایت پرستی ہر مقام پر مناسب قرار نہیں دی جا سکتی ہیں۔ ہمیں موجودہ ادبی تقاضوں اور عوامی ذہنیت کو مد نظر رکھ کر کوئی بھی چیز تخلیق کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری تخلیق کی اور مفید نہیں ہو سکے گی۔ لہٰذا رضا نقوی واہی نے بھی اپنے زمانے کی زندگی اور اس کی رنگا رنگی کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت خوبصورت انداز میں طنز و مزاح کے مضامین اور موضوعات پر شاعری کی ہے، جس میں ان کی ادبی قابلیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ ان کی کتاب متاع واہی طنز و مزاح کے مضامین و موضوعات پر لکھی ہوئی شاعری کی ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کی بدولت رضا نقوی واہی کا ادبی درجہ طنز و مزاح کی تاریخ میں اچھا خاصا بلند ہو گیا ہے۔ نقوی صاحب کے تمام مجموعوں میں متاع واہی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ متاع واہی بہار اردو اکادمی کے مالی تعاون سے شائع ہوتی تھی۔ یہ اکادمی کی جگہ اکادی ہے، غلط ٹائپنگ ہے، اکادمی، ٹھیک ہے، بہار اردو اکادمی، بہار اردو اکیڈمی جسے کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب 328 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں 138 نظمیں اور 29 منظوم خطوط شامل ہیں۔ مضمون میں موضوعات کی ایک وسیع دنیا آباد ہے۔ آج کے زمانے میں مزاح نگاری اور زیادہ تر مزاح نگاروں کی شاعری کا مجموعہ بیوی اور گھر گرہستی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس کے برعکس واہی کے یہاں متاع واہی میں پورا سماج اور اس کے مسائل ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ متاع واہی میں واہی نے محض ذات کا رونا نہیں رویا ہے، بلکہ سماج کے ایک ناسور سے سماج کے تمام لوگوں کو روبرو کرایا ہے۔ ڈاکٹر سید حامد حسین نے واہیات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، کلام واہی ایک ایسا نگار خانہ ابلیسی ہے کہ جس میں قباح اور قبائط اسی نظر فریب جلوہ سامانیوں کے ساتھ بالاخانوں سے نوازش کی بارش کرتے ہیں کہ فاؤسٹ کی طرح جان و ایمان بند دکھے دل قدموں میں رکھ دینے کو جی چاہتا ہے۔ اردو شاعری کی مزاحیہ تاریخ میں واہی اکبر کے بعد غالباً پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مزاحیہ شاعری کے رکے ہوئے قافلے کو نئی سمت سفر دی۔ اکبر کی شاعری کا دائرہ بہت محدود تھا، ان کے سامنے جو سماج تھا اس کی بھرپور عکاسی اکبر نے اپنے انداز اسلوب سے کر دی۔ واہی کے فکر اور ان کے مزاج کا معیار اکبر سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ اس کی وجہ بالکل صاف ہے کہ واہی کے زمانے کا سماج زیادہ پیچیدہ نہیں بلکہ ترقی یافتہ اور اکبر سے کہیں زیادہ مسائل سے بھرپور ہے۔ متاع واہی کی شاعری کی بنیاد اور فکری احساس ان اصلاحی
اخلاقی اور تعمیری پہلوؤں پر ہے جو ہمارے سماج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ متاع وحی کی تمام شاعری امید اور یقین کی شاعری ہے۔ برے سے برے حالات میں بھی شاعر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ متاع وحی میں عصری زندگی کی تمام تر حقیقتوں کو طنزیہ اور مزاحیہ پیرائے میں اس طرح بے نقاب کیا گیا ہے کہ وحی کی شاعری ہر عام و خواص کو اپنے عہد کا منظرنامہ دکھاتی ہے۔ متاع وحی میں مردم شماری کا بیان بھی ہے، لیڈروں کی قسمیں بھی ہیں بیان کی گئی ہیں، الیکشن کی بے اعتدالیوں اور ان کی خامیوں پر بھی طنز کیا گیا ہے اور ادبی دنیا کو بھی بے نقاب کیا گیا ہے۔ مثلا نقاد اور محبوب دونوں کا خاکہ وحی نے دلچسپ انداز میں کھینچا ہے۔ نقاد سے متعلق چند اشعار پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا قبضہ ہوا تنقید کے میدان پر، آپ کا قبضہ ہوا تنقید کے میدان پر، ایک مصیبت آ گئی شعر و ادب کی جان پر۔ اس میں کالج یونیورسٹی کے طلباء، پروفیسر وغیرہ پر بھی خوب نظمیں ہیں۔ پروفیسر نامہ ان کی ایک ایسی نظم ہے جو نذیر اکبر آبادی کی آدمی نامہ کی یاد دلاتی ہے۔ اس مجموعے میں شامل پی ایچ ڈی بھی ان کی شاندار نظم ہے۔ نظم انٹرویو میں اس کے جوابات بہت دلچسپ ہیں۔ اس طرح انہوں نے لائٹروں کا نسخہ بھی بڑے دلچسپ انداز میں پیش کیا ہے۔ اس طرح فیشن پرست نوجوانوں پر ان کی نظم لیڈی بوائے کا کامیاب نظم ہے، جس میں نوجوانوں کی فیشن پرستی پر شدید ظفر کیے ہیں۔ یہ شاید ظفر نہیں، طنز ورڈ تھا جو کہ شاید یہاں غلط ٹائپ ہے شاید۔ نقوی صاحب کے کلام میں تکلف بھی تصنع ہے، تکلف بھی ہے، تصنع بھی ہے، تصنع بناوٹی پن بھی ہے اور مبالغہ آرائی بھی ہے۔ اس لیے کئی مقامات پر حالات و واقعات کی اصلیت اور حقیقت پوری طرح ابھر نہیں سکی، لیکن مجموعی طور پر ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری موجودہ زندگی اور دنیا کی سچائیوں کا احساس کراتی ہے۔ انہوں نے حالات و واقعات کی الجھنوں سے، کرداروں کے مکالموں سے بہت اچھا طنز و مزاح پیدا کیا ہے۔ اس سلسلے میں رضا نقوی وحی نے واقعی بہت قابلیت ظاہر کی ہے، جسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ طنز و مزاح کا کام صرف ہنسنا ہنسانا اور ناہمواریوں اور ناپسندیدہ چیزوں کو نشانہ تمسخر بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ طنز و مزاح کے ذریعے قلم کار اصلاح و ترقی کا پیغام بھی دیتا ہے۔ رضا نقوی وحی نے اس اہم نقطہ کا لحاظ رکھ کر بہت ہی خوبصورت طنزیہ و مزاحیہ شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری پڑھ کر ہم ہنستے بھی ہیں، کہے بھی لگاتے ہیں اور اپنے دل و جگر میں خلش بھی محسوس کرتے ہیں، اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کس اصلاح و کس ترقی کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اگرچہ وحی اردو میں طنز و مزاح کے بہت مشہور و مقبول شاعر نہیں، پھر بھی ہمیں ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا قائل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری میں طنز و مزاح برائے طنز و مزاح نہیں ہے، بلکہ ان کا طنز و مزاح برائے اصلاح و ترقی ہے۔ ان کی یہی خوبصورت خصوصیت ان کو ادب میں ایک خاص مقام عطا کرتی ہے۔ اردو میں منظوم خطوط نگاری کی روایت بہت قدیم ہے، تاہم اردو شاعری کی تاریخ میں بہت کم شعراء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے عزیزوں، دوستوں یا کرم فرماؤں کو منظوم خطوط تحریر کیے ہوں۔ چند خطوط ہیں جو اکبر نے اپنے دوستوں کے نام لکھے ہیں۔ مثلا شبلی کو لکھا ان کا منظوم خط اردو ادب کی ایک اہم دستاویز ہے۔ متاع وحی میں نقوی صاحب نے اپنے بہت سے دوستوں کو اور ادیبوں و شاعروں کو منظوم خطوط تحریر کیے ہیں۔ خاص طور پر ان میں رضا کاظمی اور علامہ شبلی نعمانی کو لکھے گئے خطوط شامل ہیں۔ وحی کے یہ خطوط ان کی شاعرانہ مہارت اور ان کے فکر کی بلندی کو ظاہر کرتے ہیں۔ رضا نقوی وحی کے یہ خطوط محض شاعری کے لباس پہنے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے خطوط شاعرانہ معیار کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کے تمام تر منظرنامے کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ امیر رضا کو لکھتے ہوئے خط کے اشعار بطور نمونہ پیش ہیں۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے۔ نہ کوئی نام و پیغام ہے نہ خط کا جواب، نہ کوئی نام و پیغام ہے نہ خط کا جواب، میاں میر رضا بھی کوئی بات ہوئی۔ دیکھیے کتنے ٹپیکلس ورڈ اور کتنے کانسسٹ ورڈ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ نہ کوئی نام و پیغام ہے نہ خط کا جواب، میاں میر رضا بھی کوئی بات ہوئی، یہ سچ ہے میرا تخلص ضرور واہی ہے، مگر ادا یہ تمہاری ہی واہیات ہوئی۔ غرض اس طرح کے کئی خطوط متاع وحی میں شامل ہیں جن سے رضا نقوی وحی کی قادر الکلامی کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ کیا کہی جا سکتی ہے؟
متاع واہی کی تمام تر نظمیں، تمام شاعری اردو کی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا گراں قدر سرمایہ ہے۔ تو یہاں پر دوستوں آپ کا متاع واہی کا یعنی کہ رضا نخوی واہی کا ویڈیو کیا ہوتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم اردو نثر میں طنز و مزاح کے آغاز اور ارتقاء پر تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔ یہ ویڈیو لے کر آئیں گے بہت جلد، تب تک آپ خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔